الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ غیر مسلم کو تحفہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسی سلسلے میں ہم چند باتیں جانیں گے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ رواداری، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کی یہ تعلیمات میں سے ہیں کہ آپ کے آس پڑوس میں جو بھی ہو نا، ان کے ساتھ آپ بہتری کا معاملہ کریں۔ یعنی انسانیت کے ناطے آپ کے بغل میں اگر مان لیں کوئی غیر مسلم بھی ہے نا، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرنے کو آیا ہے۔ اور اسلام تو دیکھیے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو کہا ہے، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ بھی، جانور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے بارے میں کہ جب ذبح کرو تو چھری تیز کر لو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، بہتر طریقے سے، یعنی آپ اس طرح سے چھری نہ لے کہ اس میں دھار ہی نہ ہو اور کاٹے تو اس کو تکلیف ہو، تو اسے اسلام منع کرتا ہے۔ اچھا، انسانیت کے ناطے ایک انسان کے ساتھ اسلام نے، اسلام چونکہ یہ عالمی دین ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور اسلام ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو کہا ہے۔ تو اگر ایک شخص کہ جس کا مان لے جان پہچان کا کوئی غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے، اور مسلمان کا کوئی جان پہچان غیر مسلم ہے، یا اس کے ساتھ ان کا مان لے روابط ہے، تعلق ہے، یا آنا جانا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یا ان کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے، تو اگر ایک مسلمان غیر مسلم کو یا غیر قوم کو اگر تحفہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام میں آپ جب دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفے قبول کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے لیتے بھی تھے اور بدلہ بھی چکاتے تھے، آپ دیتے بھی تھے۔ اب اس روایت کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو کوئی بھی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا کرتے تھے، یعنی دینے کی بات ہے عمومی روایت کے حساب سے، چاہے اس میں مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، غیر مسلم کو بھی آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں، ہدیے دے سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، یعنی عبداللہ کے جو والد تھے، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پہ دیکھا کہ یہ دھاری دار جوڑے بک رہے تھے، خوبصورت ریشمی تھے، یہ ریشم کے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اس جوڑے کو خرید لیتے، اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، اس وقت آپ اس کو پہن لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مان لے کہ جمعہ کے دن اچھا لباس، یا کوئی مہمان آئے تو وہاں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ آپ خرید لیتے اور اس کو آپ جمعہ کے دن پہنتے، یا لوگ جب آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو اس وقت آپ پہن لے تو اچھا ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا لباس ہے کہ جو بھی پہنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر وہاں خاموش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پہنے گا دنیا میں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اسی طرح کے جوڑے آئے، اسی طرح کے کپڑے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو دیا کہ لو یہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمیں اس سے منع فرمایا تھا، یعنی جب آپ سے میں کہا کہ خرید لیجئے تو آپ کہے کہ جو پہنے گا اس کا آخرت میں حصہ ہی نہیں ہے، اور آپ تو مجھے پہنا رہے ہیں، یہ آپ مجھے دے رہے ہیں ویسے ہی کپڑا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پہننے کے لیے نہیں دیا ہوں، تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جوڑے کو اپنے ایک بھائی کو جو کہ مشرک تھا مکہ کے اندر، اس کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اور اس نے ہدیہ کر دیا، کس کو؟ مشرک بھائی کو جو کہ مکہ میں تھے، اس کو دے دیا۔ گویا کہ دیا ہوا ہدیہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے مشرک کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان، خاص کر کے اگر مان لے کہ قریبی ہے، اپنا کوئی قریبی ہے، یا مان لے کہ رشتہ دار ہے، تو اس کے ساتھ خصوصی طور سے احسان کرنے کو آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اسلام ایک دوسرے کو رغبت دلاتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں، یا مان لے کہ آپ کے مان لے جاننے پہچاننے والے غیر مسلم ہیں، ان کو آپ اس طرح سے ہدیے دے کر کے، تحفے تحائف دے کر کے آپ اسلام سے قریب تر کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اس طرح سے آپ ہدیے دے کر کے آپ ان کے جو دل ہے نا وہ جیت سکتے ہیں، آپ اسلام سے قریب کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی موقع ملے گا یہاں کہ آپ اسلام کو پہنچا سکتے ہیں، اسلام کو بتلا سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں اسے ملتا ہے۔ تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو دے دیا، بھائی کو دے دیا جو کہ مشرک تھے۔ اب اس حدیث میں آپ غور کریں گے تو یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک چیز مان لے کہ مسلمان کے لیے، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے خریدنے سے منع کیا، یہ ریشمی کپڑے تھے۔ مردوں کے لیے ریشمی یہ حرام ہے، عورت کے لیے نہیں، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن مرد کے لیے حرام ہے یہ سونا اور ریشم۔ تو جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے۔ اچھا یہ تو حضرت عمر کے لیے بھی منع ہو گیا تھا، اس لیے وہ نہیں پہنے نا، اپنے بھائی کو گفٹ دے دیے، مشرک بھائی کو۔ تو گویا کہ اسلام نے جو یہ حکم لاگو کیا ہے نا، جب تک آدمی اسلام نہیں لے آتا نا، اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت عمر نے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا، وہ پہنے وہ مسئلہ نہیں، اس کے اوپر حکم لاگو نہیں ابھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام مسلمان نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک چیز مان لیں مسلمان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو غیر قوم کے لیے اگر وہ چیز یعنی آپ دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں، وہ استعمال کر سکتا ہے، مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت ابی بکر آئی ہیں، اسماء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں قطیلہ بنت عزہ، قطیلہ تھی، چونکہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں ابو بکر نے ان کو چھوڑ دیا اس کو، اور ان کی یہ بیٹی حضرت اسماء، تو وہ ملنے کے لیے اسماء کے پاس آئی، وہ اس کی جو ماں تھی نا، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئی، ملنا چاہتی تھی وہ۔ تو اسماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے، یعنی چاہت رکھتی ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، لیکن ہے وہ مشرک ہے، وہ اسلام پہ نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، باپ نے چھوڑ دیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماں ہے۔ تو ماں ہونے کے ناطے دیکھیے وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے آئی، بیٹی کون تھی؟ مسلمان، اور ماں ابھی اسلام میں نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اسلام ہمیں اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ آپ غیر قوم کو ہدیے تحفے تحائف نہیں دے سکتے ہیں۔ اب سورہ ممتحنہ کی وہ آیت لے لی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات سے نہیں روکتا، منع نہیں کرتا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، کن لوگوں سے؟ ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیے، یا جن لوگوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالے، ان کے ساتھ
नेकी करो, नेकी करने का अल्लाह हुक्म देता है, नेकी करने से नहीं रोकता है। तो जो लोग मान लें कि मुसलमान के साथ क़िताल नहीं करते हैं या मुसलमान को उनके घरों से नहीं निकालते, उनके साथ नेकी किया जा सकता है, नेकी किया जा सकता है। वही अल्लाह ने फरमाया अन तबर्रुहुम व तुक़सितु इलैहिम। हाँ, इंसाफ करने से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं रोकता, बल्कि इंसाफ हर एक के साथ करने को कहा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वाले को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। तो गैर कौम है तो उन्हें आप तोहफ़े तहाइफ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो जानने की है कि तोहफ़े तहाइफ आप उनके त्योहारों के टाइम में ना दें। उनकी जो ईदें होती हैं ना, जो मजहबी त्यौहार है ना, मजहबी त्यौहार के मौका से आप उन्हें हदिये, तोहफ़े तहाइफ और गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, और ना तो उसमें किसी नाहिए से आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस मौका से, मान ले गैर मुस्लिम का कोई त्यौहार है, उस मौका से जाकर के आप गिफ्ट देते हैं या मुबारकबादी पेश करते हैं, ये सब जायज़ नहीं है, ये सब सही नहीं है। लेकिन कोई त्यौहार नहीं है, वैसे मान ले आपके यहाँ काम करता है या काम नहीं भी करता है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, यानत करना चाहते हैं, इसी तरह से आप उसका दिल जीतना चाहते हैं, इस्लाम से आप करीब करना चाहते हैं, तो आप उनको हदिये, तोहफ़े तहाइफ बेला झिझक दे सकते हैं। ये जायज़ है, ये जायज़ है इस्लाम के अंदर, इस्लाम इसे मना नहीं करता है। हाँ, उनके त्योहारों में किसी भी नाहिए से एक मुसलमान को हिस्सा नहीं लेना है और न उसमें मशवरा देना है। कोई भी त्यौहार हो और कोई भी ईद हो उसकी गैर कौम के साथ। बाकी जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर मान ले काफिर के साथ आपका उठना बैठना है या उनके साथ आप कारोबार करते हैं, तो दिली मोहब्बत आप उनसे नहीं कर सकते हैं, दिली मोहब्बत आप नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर लेन देन का मामला आप कर सकते हैं, दिली मोहब्बत और जो प्यार है ना, वो सिर्फ मुसलमान ही से करेंगे। क्योंकि मुसलमान के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आप देखेंगे ऐसे लोगों को कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को आप देखेंगे कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं उसे मोहब्बत करते हुए नहीं पाएंगे आप। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू। चाहे जाए कि उसके अपने करीबी ही क्यों ना हो, कोई भी अपने करीबी हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, अगर ये इस्लाम में है, दूसरा कुफ्र में है, तो मोहब्बत, दिली मोहब्बत करते हुए आप नहीं पाएंगे। दिली मोहब्बत आप उनसे नहीं कर सकते हैं। दिली मोहब्बत अगर है तो सिर्फ ईमान वालों से, मुसलमान से, मुसलमान के अलावा किसी और से आप दिली मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। लेन देन का मामला है, ज़ाहिरी तौर पर उनके त्यौहार नहीं है या उनकी ईद नहीं है तो आप दे सकते हैं, या वैसे अगर वो आपके साथ मान ले कि कारोबार करता है, अच्छा काम करता है, गिफ्ट दे सकते हैं, ये मना नहीं है। लेन देन का मामला ये जायज़ है, जायज़ है। किसी भी मज़हब और किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो आप दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन उनके त्यौहार के टाइम में हाथ नहीं बटाना है, इतना जान लेना चाहिए।